18 سے 20 ہزار تک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ میری دعا یہی ہوتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا بھی لکھی ہے اور کرم بھی لکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ رب اسی کو اس جگہ پر بھیجتا ہے جس کو شفا بھی دیتا ہے اور ساتھ میں کرم اور مہربانی بھی دیتا ہے۔ آپ تھوڑے سے رہ گئے کیونکہ اس سے قبل بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مجھے معلوم ہے کافی سیریس مریض ہیں، کوئی کینسر کا ہے، کوئی فالج کا ہے، کافی امراض کے اندر مبتلا لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کا ارادہ، نیت، دل اچھا اور نیت سچی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ والوں کی دہلیز پہ جاتا ہے تو کبھی وہ خالی واپس لوٹ کے آتا نہیں ہے۔ ابھی میں پہلے ہی سسٹم میں چیک کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ مجھے ملے، کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہی لگتی ہے، ان کو کینسر تھا، اور خدا بچائے جہاں بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جب انسان کینسر کا نام سنتا ہے تو آدھی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ مال و دولت کو، پیسوں کو چھوڑیں، انسان کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ سٹیج بتائے گا کہ اس سٹیج کا کینسر ہے، یہاں تک پہنچا ہے، یہاں تک پہنچا ہے۔ انسان انگلیوں پہ زندگی کے دن گننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان گنتا ہے تو ایک ایسا خوف ہوتا ہے، خوف ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موذی مرضوں سے اللہ ان لوگوں کو بچائے جو تاجدار ختم نبوت کی سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ان کے سینے کے اندر محبت ہے۔ یہ ان کو جب یہ میرے پاس آئے تو پریشان تھے۔ اب دیکھیں میں نہیں یہ کہہ سکتا ہوں غریب تو وہ ہے جس کا ایمان نہیں ہے، اس کو غریب وہ ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ امیری اور غریبی مال و دولت سے نہیں ناپی جاتی، امیری اور غریبی جو ہوتی ہے وہ ایمان سے ناپی جاتی ہے۔ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے وہ امیر ہی امیر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بادشاہوں کے جو محلات تھے وہ ویراں ہو گئے، ان کے دل کے اندر دنیا بسی ہوتی تھی، لیکن فقیر جو جھگیوں میں رہتے تھے یا جنگلوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، آج ان کے آستانے پہ جاؤ، ان کے مزاروں پہ جاؤ تو چراغاں ہی چراغاں ہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ صرف عشق مصطفیٰ کی وہ جو شمع جو انہوں نے اپنے سینے کے اندر جلائی ہوئی تھی، یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری بہن ہے اور ان کو میں کینسر ہو گیا، پریشان ہو گئے، ٹانگ کاٹنے لگے، اس حد تک یہاں سے ٹانگ کاٹنے لگے۔ ٹانگ کاٹنے کے بعد بڑے ٹیسٹ کرائے، بڑے علاج کرائے، میرا خیال ہے ساری رپورٹیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، ایمان والوں کے لیے ایک نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی۔ جب بے ایمان ہو جاتا ہے نا بندہ، اس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ یہ آغا خان سے مختلف جگہوں سے انہوں نے علاج کرایا، یہاں آئے، اب 7 دم کی وجہ دیکھیں۔ میں نے کہا اللہ رسول کرم فرمانے والا ہے، شفا مند یعنی برابر ہے، 7 دم کرے۔ جب 7 دم کرا کے آئے تو آج مکمل طور پہ یہ رپورٹ لے کے آئے 100% کینسر ختم ہو گیا۔ اب چھوٹی سی بات ہے، لمحہ فکر ہے، لمحہ فکر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بندہ کتنا دور کھڑا ہوتا ہے، عقل نہیں مانتا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو بھی شفا سے واپس جا نہیں سکتا۔ اب حضرت صاحب نے اپنی بیان کریں، اور یہ 7 دموں کے بعد آئے، بالکل خوشی سے، کافی دیر سے انتظار تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب صحرا میں پیاسے کو پانی مل جاتا ہے نا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور جب رب بیمار کو شفا دے دیتا ہے پھر بھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان کو جان پیاری ہے، محبت ہوتی ہے جان سے، اس لیے اب یہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ بڑے عقیدت مند ہیں، بڑی محبتیں کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرنے والے، خدا کی بات کرنے والے، بس ایسے لوگوں کو اللہ شفائیں دیتا ہی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میری بہن جس کو کینسر تھا، میرا تعلق ضلع مانسہرہ کے گاؤں ڈاڈر سے ہے،
اور ان کو کینسر تھا. ڈاکٹروں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے بعد 3-4 لاکھ روپیہ لگایا, جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. اس کے بعد کسی نے بتایا بھی کلر سیدھا چلے جائیں, بلاوڑا شریف چلے جائیں, سرکار دم فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. اس کے بعد میں اپنی بہن کو ادھر لے کر آیا, 7 دم ڈلوائے. 7 دم ڈلوانے کے بعد جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے رپورٹیں لینے کے لیے, ٹیسٹ کروائے, الحمدللہ سارے ٹیسٹ ساری رپورٹیں 100% الحمدللہ اوکے کی آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دی. یہ ہوتی ہے نگاہ ولی کی تاثیر. الحمدللہ پیر صاحب کی نظر کرم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جس مقصد کے لیے یہاں ہیں سب کو صحت عطا فرمائے. پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دائم اور قائم فرمائے. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن نہیں ہونی چاہیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. جس نے حضور سے وفا کر دی اس نے کرم ہی کرم پا لیا ہے. اس لیے میری زندگی کا مشن صرف 2 ہی ہیں, ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق کی خدمت کرنا. بس یہی اپنی زندگی کے اندر یہی مشن ہے. اللہ پاک حضور کے صدقے سے ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ ان کی فرض میں نہ کھڑا کرے جو کسی کے بے ادب ہے, کیونکہ محبت والے حسن اخلاق والے جو ہوتے ہیں وہ جنت جانے کی ضمانت ہوتی ہے. تو اپنے حسن اخلاق کو جتنا بہتر کریں گے. میری جتنی زندگی کی باقی سانسیں ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق کے لیے. میں نے 22 سال پوری جوانی صرف اللہ کے بندوں کو دیکھتے گزاری ہے پوری زندگی. اور یاد رکھیں رب بہت پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے اس شخص سے جو اس کی بندوں سے محبت کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. اس لیے آپ کو بھی پیغام ہے کہ اپنے حسن اخلاق کو محبت سے ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں جن کے اخلاق کا دائرہ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ جنت کی ضمانت جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص ہاتھ کی 2 انگلیوں کے قریب ہوگا جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا, اس نے اخلاق ہوگا. اس لیے کوشش کیا کریں. آپ دیکھیں نا ٹوٹے ہوئے دل لوگ آتے ہیں, بکھرے ہوئے دل آتے ہیں, ان کی حالت دیکھیں آنسو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی دیکھ نہیں سکتا, ان کے آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں. اور اس آنسو کو اگر کوئی اور زیادہ آنسو دے گا تو رب بڑا اس پہ ناراض ہوگا. اب جس بندے نے ان کو بھیجا ہے رب نے اس کو بھی نیکی میں شامل کیا ہے, اور جو ان کو روکتا تو سوچے وہ شیطان کی فرض میں کھڑا ہو جاتا. اس لیے نیکی کے کام میں پہل کیا کریں. جو نیکی ہوتی ہے وہ بہت بہترین نیکی ہوتی ہے. بس نیکی ضرور حاصل کریں, وہ چاہے کسی طریقے سے بھی آپ کو ملے, کیونکہ یہ آخرت کا خزانہ ہے. وہاں ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت پڑے گی, نہ مال کی پڑے گی, نہ دولت کی پڑے گی, نہ اولاد کی پڑے گی. جو کسی کے ساتھ دنیا میں ہم نے نیکی کی ہے وہی ضرورت پڑے گی. اللہ کریم حضور کی امت پر کرم اور مہربانی فرمائے, پاکستان کی خیر فرمائے. سب کے لیے دعا فرماتے ہیں. آمین 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 آمین.